السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے. رب سے دعا ہے ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہم سب کی نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں. آمین یا رب. الحمدللہ ایک آنکھ نظر آ گئی ہے. اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. اچھا، میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے. جو میری سسٹرز یہاں پہ ہمیں ابھی اٹینڈ کریں گی، بعد میں اٹینڈ کریں گے، آپ سب کے لیے دعا ہے کہ میرا رب آپ لوگوں کا یہاں پر اٹینڈ کرنا قبول فرمائے اور اسے آپ لوگوں کے لیے بخشش کا سامان بنائے اور قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے. آپ لوگوں نے ڈن کے لیے ڈی لکھنا ہے، اوکے کے لیے کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے انشاءاللہ، اور بہت اچھے سے پریکٹس کر کے ہم اسے سیکھیں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسما کیسی ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. آمین. اچھا جی، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم الدرس الاول پہ جاتے ہیں، اور پہلے ہم حروف الہجا جو علم التجوید کا موضوع ہے پہلے ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے لیسن پہ آتے ہیں تاکہ آپ کی ادائیگی جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہو. ایک منٹ میں ذرا اس کو تھوڑا سا ایسے کروں، مجھے لگتا ہے یہ دور ہے آپ لوگوں سے، اور اب شاید یہ نظر آ رہا ہوگا پورا آپ کو. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. الدرس الأول الحروف الهجائية المفردة. ألف ألف با 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 تا 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 سا 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 جيم جيم حا 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 خا 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 دال 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 ذال 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 را. اب پریکٹس کیسے کریں گے مخرج پہ جانے کے لیے؟ الرا. اور گم رج جو ہے نا، جب فائن لائنز ہے بالکل انٹرنس پہ دانتوں کے آپ انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے دو اوپر کے جو دانت ہیں اس کے پیچھے ہمارے پاس وہ ہے گم لائن، تو وہ تا دا طا کا مخرج ہے، اسے نیچے آئیں گے نون کے، نون کے ساتھ ہی را ہے. الرا الرا ابھار ہے، گم رج ہے. الرا 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 را الرا را. زا سین سین شین صاد صاد ضاد ضاد طا 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 ظا 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 عین 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 عین. تھوڑا سا گلا خراب ہے، تھوڑا سا نزلہ ہو رہا ہے، اس کے میں نے آپ لوگوں کو پریکٹس بھی کروائی ہوئی. یعنی یعنی نعبد بعد بعد. غین 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 فا 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 قاف 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 کاف
لام لام. جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے آپ کے مخارج اچھے ہوں گے. میم میم میم. نون نون نون. واو واو واو. کمپلیٹ رولنگ سے ہوگا باریک ہے. ہے ہے ہے. حمزہ حمزہ حمزہ. یا 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 یا. اب اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا قاعدہ آلموسٹ فنش ہونے والا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. اچھا جی. الدرس السادس عشر تدریبات الشدۃ مع المد. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس یہاں پہ مد بن رہی ہے. کون سی بن رہی ہے؟ مد لازم کلمی مثقل بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کلمے میں بنتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے حرف مدہ کے بعد جب ہمارے پاس مطلب مشدد یا سکون لیٹر آتا ہے کیونکہ مشدد کے اندر سکون ہے. ٹھیک ہے. یوزولی اس کی ایکسپلینیشن کیسی دی جاتی ہے؟ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی کا آنا. سکون اصلی مدغم جسے کہتے ہیں یعنی مشدد لیٹر جو کہ ایک ہی حرف دو بار آئے. ٹھیک ہے. اس میں پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو. اور سکون اصلی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ روانی میں اور وصل میں یعنی روانی میں اور وقف کی صورت میں یعنی سٹاپ کرنے پر اس کا سکون برقرار رہتا ہے. اور تمام قرآ حضرات اس کو لازمی 6 کاؤنٹس کھینچنے پر متفق ہیں. اسی لیے اسے مد لازم کلمی مثقل یعنی ایک ہی کلمے میں بننے والی مد کہا جاتا ہے. مثقل کا مطلب بھاری. اور بھاری کیوں ہے؟ کیونکہ پہلا جو سکون ہے ایک ہی لیٹر دو بار ہے. پہلا سکون کے ساتھ ہے دوسرا متحرک ہے. وہ آپس میں دونوں میں وہ دونوں مدغم ہو جاتے ہیں مرج ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو جو سکون وہ برقرار رہتا ہے بالکل ختم نہیں ہوتا. ہم نے لازمی روانی میں بھی اور سٹاپ کرنے پر بھی اسے لازمی 6 کاؤنٹس کھینچنا ہے. یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے یہ بات. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی ادائیگی کیونکہ خاص انداز سے ہوتی ہے. یوزولی کیا ہوتا ہے جو مشدد لیٹر ہوتا ہے وہ ہم ہمیشہ کیا کر دیتے ہیں اس میں سے ایک ہم لیٹر کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا میں اگر آپ لکھ کے دکھاؤں آپ لوگوں کو جو میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے جیسے کوئی بھی حرف مدہ جیسے آ جائے ہمارے پاس. اگر یہ حرف مدہ ہے ہمارے پاس الف اور یہ ہے ہمارے پاس یا. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس ہے واو. یہ تو دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے مشدد سکون اصلی والا مدغم. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوا ہمارے پاس اس میں دیکھیں حرف مدہ کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے سکون جب ہم اسے کھولتے ہیں. اور پھر کوئی بھی جو لیٹر ہو متحرک یعنی اس پہ فتحہ ہو کسرہ ہو دمہ ہو. ٹھیک ہے. اور جب یہ آپس میں دونوں ملتے ہیں یعنی سکون اور متحرک کوئی بھی لیٹر جب آپس میں ملتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس کوئی فتحہ کے ساتھ ہے اور یہاں سکون کے ساتھ ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے مشدد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا نا کہ ایک لیٹر 2 بار آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دال یہاں سکون کے ساتھ آیا اگر میں دال لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا دال متحرک آیا تو پھر ہمارے پاس جو دال آئی وہ کیا آئی وہ ہمارے پاس مشدد ہے اس کے اوپر فتح ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب الف آتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہمارے پاس فتح آتی ہے. یہ حرف مدہ الف ہے حرف مد. ٹھیک ہے. اور یہ یا ہے اور یہ واو ہے. اور یا سے پہلے یا سکون سے پہلے یا مد سے پہلے ہمارے پاس کسرہ آتی ہے اینڈ واو سے پہلے ہمارے پاس دمہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی جو لیٹر ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ جو حرف مد ہے ٹھیک ہے یہ اس کی آواز کو جو الف ہے یہ اپنے سے پہلے اس لیٹر کے آواز کو لازمی 6 کاؤنٹ کھینچے گا اور پھر سکون ادا کیا جائے گا اور پھر متحرک ادا کیا جائے گا یعنی جماؤ دیا جائے گا. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. ہم نے لیٹر کو 2 دفعہ ہر حال میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جو مشدد لیٹرز کو ہر حال میں ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے. یہ آپ لوگوں نے بات ذہن میں رکھنی ہے. اسی طرح یہاں بھی یا جو ہے یہ اپنے سے پہلے
جو لیٹ اور کسرہ کے لیے آواز کہاں جاتی ہے؟ نیچے کی طرف جائے گی آواز، اور دمہ کے لیے آواز جو ہے گول ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہاں ہمارے پاس جو مشدد لیٹر ہوگا اسے ہم نے جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور دونوں ادا کرنے ہیں، کسی ایک کو ادا نہیں کرنا، یعنی ایک چھوڑ نہیں دینا آپ لوگوں نے بس. اور جو سکون والے لیٹر ہوتے ہیں اس کی تمام تر صفات پہ ہم جاتے ہیں، پہلے مخرج پہ گئے، اس کے تمام تر صفات کے ساتھ ادا کیا، پھر اس کا جو متحرک ہے، ٹھیک ہے، یعنی فتح کسرہ دمہ کے ساتھ جو بھی ہے پھر ہم اسے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے جس کی تعریف میں نے آپ کو بتائی کہ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی مدغم کا آنا، یعنی جس حرف پہ شدہ ہو، یعنی ایک ہی حرف دو بار آئے، پہلا سکون کے ساتھ اور دوسرا متحرک، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے بات ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی ادائیگی ہم کیسے کریں گے؟ اچھا، اب اس کی ادائیگی ہے ضاد فتح الف مد لام سکون آ رہا ہے، یہ لام شدہ، یہ اس کے سپیلنگ ہے، اینڈ پھر لام فتحتین لن. تو جب اسے اسٹریچ کریں گے تو ہمارے پاس، کیونکہ یہ بھی میں لکھ کے ذرا بتا دوں تاکہ ساتھ ساتھ ادائیگی ہو اور ساتھ ساتھ ہم اگر لکھ لیں تو وہ زیادہ صحیح ہے. دیکھیں جیسے ضاد ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس فتح ہے ضاد کے ساتھ، اور ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس یہ مد لیٹر ہے. جب اسے کھینچیں گے دو تو ہمارے پاس آلریڈی یہاں پہ لام سکون کے ساتھ ہے اور لام فتحتین کے ساتھ ہے. تو جب ہم اسے ادا کریں گے تو اس کو 6 کاؤنٹ ہم لازمی اسٹریچ کریں گے، ٹھیک ہے. دول، اس پہ آ جانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. اور اس کو تمام تر صفات کے ساتھ ہم نے ادا کیا. اب ہم اس کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا کہ پاز دینا، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ دولن، نہیں، ہم نے اس کو جماؤ دینا ہے. کیسے؟ دولن، ٹھیک ہے، دو لام ادا کرنے ہیں. اور اسی طرح یہ والی مثال بھی ہے دابتن، ٹھیک ہے. اب با جو ہے اس میں جو ہمارے پاس قاف تا با جیم دال والے جو لیٹرز ہیں، اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ شدہ ہے. آواز سختی سے قوت کے ساتھ ٹھہر جاتی ہے مخرج پہ، جیسے با ہے تو یہاں با پہ پہلے آواز بند ہو جائے گی، پھر ہم نے با متحرک ادا کرنا ہے. جیسے دابتن، اسپلٹس آف سیکنڈ کا پاز آئے گا. آپ اس پہ قلقلہ نہیں کر سکتے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے ب، ٹھیک ہے. اب جیسے ہم کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے، آپ آواز بند کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے جانا ہے با فتح کے اوپر. اچھا، ہم نے کیوں یہ ہم اس طرح کرتے ہیں؟ اچھا، اس پہ نبر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ آپ یہاں جو پہلا سکون ہے اس پہ آپ نے اپنی جو آواز ہے اس کی ساؤنڈ کی پچ ریس کر دینی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ پہلا ہم نے حرف سکون والا ادا کیا ہے اور پھر دوسرے پہ جایا جاتا ہے. ایک تو کہتے ہیں جماؤ دینا، ایک کہتے ہیں نبر ایکسنٹ کو کہتے ہیں، آواز کو ریس کرنے کو کہتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ دول، لام میں نے ادا کیا، اینڈ دین لن، دولن. اور جماؤ کیسے کریں گے؟ دولن، وہاں میں نے آواز ریز نہیں کی، وہاں میں نے جماؤ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ٹرمز آپ یوز کریں گے. ویسے نبر کے لیے جو ہمارے اساتذہ تھے وہ کہتے تھے کہ نبر اس سے کہتے ہیں کہ مشدد حرف کو پورا حق دینا، یعنی اس کا پہلا سکون بھی ادا کرنا اور اس کے جو متحرک لیٹر ہے اس کو بھی ادا کرنا. کیونکہ یوزولی کیا ہوتا ہے، جیسے ہم ولا الضالین میں اکثر لوگوں کا سنتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ولا ضاد کی بھی جماؤ نہیں دیتے، ولا ضالین، نہ ضاد کی اس کو جماؤ دیے، نہ جو مد لازم ہمارے پاس یہاں بن رہی ہے نہ اس کو ہم نے شو کیا. تو ہم نے کیا کرنا، اور یہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو بہت ضروری ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک قانون، ایک ایک رول، ایک ایک قاعدہ پراپر طریقے سے ادا کیا جائے تاکہ اس کا حق ادا ہو، معنی بھی نہ بدلیں. یاد رکھیے گا، جو چیزیں لازمی اور واجب ہیں ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، معنی چینج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا جی، اب اسے کیسے ادا کریں گے؟ دولن، دولن، یہ ادائیگی ہے پراپر، ٹھیک ہے. دولن نہیں کہیں گے، اسے دود ہے، موٹا ہے. یا ظالن نہیں کہ ولا ظالین جیسے کہتے ہیں لوگ، تو یہ ظا نہیں ہے، دود ہے، ٹھیک ہے. دولن. اچھا، دابتن، ٹھیک ہے. میں جان بوجھ کے رکھی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ دو با ہیں. ادا کیسے کریں گے؟ یوزولی مد لیٹر کے بعد ہم ایک لیٹر سکپ کر دیتے ہیں مد زیادہ کھینچنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو آپ نے سانس لمبی کھینچنی ہے اور پراپر ادائیگی کرنی ہے. دابتن، دابتن،
स्प्लिट्स ऑफ सेकंड का पॉज होगा। ये तो मैं कब से जब से पढ़ा रही हूँ ना, स्प्लिट्स ऑफ सेकंड का पॉज मुशद्दद लेटर में जो काफ ता बा जीम दाल वाले हैं, काफ ता वाले, ये मैं आप लोगों को हमेशा से कहती रही हूँ कि इसको ध्यान देना है अपने, ठीक है। दाब्बतिन हज्जका। अच्छा, इसका कानून और बा का कानून सेम है, आवाज़ बंद हो जाएगी पहले सुकून के ऊपर और दूसरा जो है मुतहरिक प्रॉपर अदा किया जाएगा, ठीक है। हज्जका, हज्जुका, 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 लद्दल्लून। और यहाँ आयत का जैसे निशान स्टॉप का बना हुआ है, तो या मद्यारिल सुकून हमने 4 हमेशा रखनी है, तो 4 पे मैंने इसको स्ट्रेच किया 4 काउंट्स और फिर मैंने स्टॉप कर दिया। लद्दल्लून, 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 ठीक है। इसकी अदायगी कैसे करेंगे? वैलद, वैलद, अब दौद में इस्तितालत है, वैलद, वैलद, वैलद्दल्लीन। इसको ऐसे अदा करेंगे। कुरान जब नमाज पढ़ेंगे और कुरान पाक में भी जब पढ़ते हैं, दोनों तरह दोनों जगह पे अदायगी, क्योंकि एक ही वर्ड है तो एक ही जैसे अदायगी होगी, ठीक है। वैला, वैलद्दल्लीन, ठीक। और आखिर याद रखिएगा, जो लास्ट लेटर होता है इसे कभी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। यहाँ फतहतैन में नून था तो लन की आवाज़ आनी चाहिए, तिन की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ कसरतैन है, तिन, तो नून का भी इजहार हमने करना है, उसका तवस्सुत शो करना है, ठीक है। और क्या पे हमने क्योंकि स्टॉप नहीं किया, फतह के साथ पढ़ा है, तो एक काउंट के लिए जबड़ा खुलेगा। यहाँ भी कैफ के लिए एक काउंट के लिए जबड़ा खुलेगा, ठीक है। यहाँ नून का हमने इजहार करना है, तवस्सुत शो करना है हमने, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है इसमें 2 बन रही है मद लाजिम, ठीक है। कलमे मुसक्कल, पहली जो है आप जब प्रैक्टिस करें ना और सांस लंबी खींचे, तो पहले इसको प्रैक्टिस कर लें। अतु है, अतु, 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 हर लेटर के मखरज पे जाना है, ठीक है। अतु है, ये आवाज़ बंद होगी मेरी, ठीक है। ये पहला आपने जीम सुकून के साथ अदा किया। अब जू की प्रैक्टिस कर लें, जू नी। अब नून मुशद्दद है, अब यहाँ जो नून हमारे पास मुशद्दद है, आपको पता है कि अकमल ग्रेड का यहाँ पे हम गुन्ना करते हैं। यहाँ पे नबर यही है कि गुन्ना पूरा किया जाए, 2, 2.5, 3 तक आवाज़ जाएगी ना। आवाज़ यहाँ रेस करेंगे ना उस तरह का दूसरी तरह जैसे जमाओ देते हैं ना शो करते हैं। खुद ब खुद जब आप गुन्ना करेंगे तो समझ लें सब कुछ आपने पूरा कर दिया इसका, जो इसकी रिक्वायरमेंट थी अदायगी की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब अच्छा, अब आपने, मैंने कहा कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। अतुहज्जुनी, नी 2 काउंट्स होगा। अब रवानी में कैसे करते हैं वो तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया ना। अतुहज्जुनी, इसको भी 6 काउंट खींचेगा। जू 6 काउंट खींचेगा, है 6 काउंट खींचेगा, क्योंकि मद लेटर अपने से पहले की आवाज़ को लाजमी 6 काउंट खींचेगा। उसके बाद ये जो जमाव वाला लेटर है, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास है सुकून असली मुदगम जिसे कहा जाता है, यानी जब इसे हम खोलते हैं जीम को, 2 लेटर हैं, एक ही लेटर 2 दफ़ा है, पहला सुकून के साथ, उसके मखरज पे जाके तमाम तर सिफात के साथ उसे अदा करके फिर हमने आगे उसके मुतहर्रिक को देखना है कि उसको अगेन यहाँ पे मद लेटर खींच रहा है और फिर अगेन मद लाजिम हमारे पास बन रहे सुकून असली मदगम की वजह से, जो कि नून के ऊपर है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है कि यहाँ ना आवाज़ रेज होगी या पूरा गुन्ना करेंगे तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अकमल ग्रेड का गुन्ने में कंजूसी और कमी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे अदा करेंगे? अतु है, आवाज़ ऊपर जाएगी, अलिफ खींच रहे, अतु है करके नहीं पढ़ना, इमाला नहीं करना, ठीक है। अतु है जूनी, नी 2 काउंट्स। नी, नून कसरा नी नहीं पढ़ना आपने, नून कसरा या सुकून नी, नून कसरा या सुकून नी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अदायगी इस तरह करनी है। दोबारा एक दफ़ा मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। दोलन,
ضالن دا آواز اوپر جائے گی، اس میں بھی ٹھیک ہے. دابتن دابتن با فتح با ہے، بتن بتن دابتن. اوپر جائے گی، اوپر حاجک حاجک حاجوک، یہاں بھی اوپر جائے گی، حاجوک ٹھیک ہے. لا ضا اوپر، لا ضالون ولا ضاد ٹھیک ہے. سکون کے ساتھ کیسے ادا کرتے؟ ولا الضالین ولا الضا. یہاں پہ آپ نے قلقلہ لادو یہ نہیں کرنا، شدہ پیدا نہیں کرنا، کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ لوگ نے اسے پڑھنا ہے. ولا الضالین اتحاجونی. صدق اللہ العظیم. امید کرتی ہوں یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا بہت اچھے سے کہ مد لازم کلمی مثقل کیسے کہتے ہیں. مثقل بھاری کو کہتے ہیں، 1 سے 2 ہو جانا ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، دیکھیں مثقل پہلا سکون اور دوسرا متحرک ٹھیک ہے. فتح بھی ہو سکتی ہے الگ الگ اگر میں لکھ دوں ٹھیک ہے. یہ سکون کا سائن ہے ٹھیک ہے. جیسے با ہے ٹھیک ہے، اینڈ دین یہ با ہے، پہلا سکون کے ساتھ دوسرا ایسا ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کو لکھیں گے با کو تو کیسے لکھیں گے؟ با اور اس پہ ہم نے یہ ڈال دینا اور فتح ڈال دینی ہے، تو اس کو جماؤ دینا ہم نے. یہ جو ہے نا 1 سے 2 ہو جانا ٹھیک ہے. یہ ایک ہی لیٹر ہے، 1 سے 2 ہو گئے ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب جب کھولا تو ہمیں یہ ملا، اس حرکت کو کھولا، ہمیں یہ ملا جب اس کو کھولا. یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے یہ بات ٹھیک ہے. تو پھر کبھی بھی آپ سے غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو چلیں اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. یہ ہم نے 7 لیٹرز آج پڑھیں، 7 انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. اور رب سے دعا ہے کہ میرا رب جو ہے اسے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے. اور میرا آپ لوگوں کو سکھانا اور آپ کا سیکھنا اللہ تعالیٰ اپنے درگاہ میں منظور کریں اسے، آمین یا رب. اور ہمیں بہترین تجوید سکھانے والوں میں سے، سیکھنے والوں میں سے بنائے. میں بھی آپ کے ساتھ مزید سیکھ رہی ہوں اور آپ بھی ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں، اور آگے پہنچائیں جتنا آپ لوگ پہنچا سکتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، آمین. اور دعا ہے میرا پروردگار کہ جو جہاں جہاں بیمار ہے سب کو صحت عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. اسما کے والد کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی سرجری، بغیر اس کے صحت یاب کر دیں اور انہیں شفا عطا فرمائے. آپ سب لوگ بھی آمین کہیں اور دعا کریں. جس کا جو عزیز و قارب اپنا پیارا جو بھی بیمار ہے ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. سب کے بچوں کے نصیب بلند فرمائے، سب کے لیے روزی کے بہترین دروازے کھولیں اور ان کے لیے خیر و برکتیں ڈالیں، ان کی صحت میں خیر و برکتیں ڈالیں، ان کی عمروں میں خیر و برکتیں ڈالیں. اور ہم سب کو، ہمارے اولادوں کو جو ہے ہمارے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کو اپنے والدین اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہم سے قبول فرمائے، آمین. سبحان. اور جو لوگ حج تو جب آئے گا تب ہوگا، عمرہ کے لیے گئے اللہ ان سب کا عمرہ قبول فرمائے. عمیرہ عمرہ پہ گئی ماشاءاللہ، اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے. اور جو دعائیں وہ کریں گی اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین. اور اس کے علاوہ دعا کیا کریں سجدے میں کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ اٹھائیے گا، اور میرا رب جو ہے اس کام کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے حسن خاتمہ کا ذریعہ بنائے. یعنی اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے. یہ ضرور دعا کیا کریں ٹھیک ہے، آمین یا رب. تو چلیں اب جو ہماری دعائیں ہیں، ہم جو ریگولر دعائیں مانگتے ہیں وہ مانگ لیتے ہیں، اور یہ ہماری دعائیں اللہ قبول فرمائے، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.